میرے ساتھ ہیں گل اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سمینہ اور میرے ساتھ ہیں گل، اور ہم آج دونوں اپنا پروگرام پھر آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں، جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ملاقات اپنی کمیونٹی کی ڈفرینٹ پرسنالٹی سے کروائیں، ان سے کچھ سیکھیں اور کچھ سکھائیں۔ جی سمینا، تو آج کا پروگرام سٹارٹ کیجیے آج کی بات سے۔ گل، آج کی بات میں آپ کو جو ہے نا یہی کہوں گی کہ رمضان مبارک ہو۔ ہمارا جو رمضان کا رمضان جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں مسلمانوں کی، اور اللہ میاں ہمیں مغفرت کا موقع دے، ہمیں عبادت کا موقع دے، اور ہم سے نیک کام کرنے کی جو ہماری خواہش ہوتی ہے، زیادہ تر ہم رمضان میں زیادہ کرتے ہیں، تو اللہ ہمیں اس کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر جو ہے نا پورے کوشش کریں گے، پورے سے پورے اس سے گزار سکیں اور رمضان سمینا، کو۔ میں تو کہتی ہوں سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں دوبارہ سے رمضان آیا، ہاں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح روزے رکھنے کی توفیق عطا توفیق عطا فرمائے اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کیونکہ آپ سب کو بھی رمضان مبارک، اور کیونکہ یہ رمضان کا سیشن ہے، رمضان کا ٹائم ہے، تو میں چاہوں گی کہ ہم اس کی حوالے سے اس پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں، اور ہمارے پروگرام کو بھی اللہ میاں برکتوں سے نوازے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ایک اچھا سا پروگرام ثابت ہو، آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملے اس بالکل۔ چھوٹے سے ہماری کوشش ہوتی ہے اس کے ذریعے۔ تو آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں منہا، اس کے ساتھ ان کی امی بیٹھی ہیں راحلہ مبشر، اور اس کے بعد اکنا سسٹر سے ہمارے ساتھ ہیں لیلا احمد۔ تو سب سے تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہ لوگ آج ہمارے اسٹوڈیو میں آئے، آج ہمارا پہلا رمضان کا سیشن کیا۔ بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے، پھر آپ سے بھی تھینک یو۔ اب میں لیلا سے ریکویسٹ کروں گی کہ لیلا آپ مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں۔ جی، میرا تعلق جو ہے وہ اکنا سسٹرز کینیڈا سے ہے، اور ہماری آرگنائزیشن جو ہے وہ عورتوں میں کام کرتی ہے، اچھا، اور یہ کنیڈین مسلم وومن کی جو ہے تمام خواتین جو ہیں وہ اس چیز کے لیے کام کرتی ہیں کہ ایک ایگزامپلری کنیڈین مسلم سوسائٹی کمیونٹی بنائی جائے، اور اس کے لیے وہ مسلمان عورتوں کو امپاور کرتی ہیں، ان کا کریکٹر بلڈنگ کے اوپر کام کرتی ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر کمیونٹی کے لیے وہ سود مند ہوں، اس چیز کے لیے اور کام کرنے کے لیے تیار ہوں کمیونٹی میں نکل کے۔ تو وہ اس کا سارا جو ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے تو لیلا، یہ صرف آل مسلمس ہیں، ہر طریقے کے مسلم، یا اونلی پاکستانی انڈین؟ جی، آل مسلمس ہے، جو بھی اس میں شامل ہونا چاہے، کیونکہ ہمارا کام جو ہے وہ مختلف شعبوں میں ہے کمیونٹی کی، تو اس میں ہر طرح کے لوگ چاہیے ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو جس طرح ہماری سیوک انگیجمنٹ ہے، تو اس میں ہمارا سارا ہماری کنیڈین آرگنائزیشنز کے ساتھ افیلیشن کر کے ہم پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں۔ اچھا، پھر آؤٹ ریچ ہے، یہ ہمارا دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہے۔ دعویٰ ہم سب اپنے سارے ڈپارٹمنٹس کے تھرو کرتے ہیں، لیکن اسپیشلی آؤٹ ریچ جو ہے وہ دعویٰ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ ڈائریکٹ دعویٰ ہے۔ اچھا، پھر سوشل سروسز ہے، اس میں ہم مختلف شیلٹرز میں اور مختلف جس طرح ہاسپٹلس میں، نرسنگ ہومز میں، یہاں پہ سارے والنٹیئرس کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارا ایک لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ہے وہ شعبہ ہے، جو تمام خواتین کو درس و تدریس کے ذریعے سے قرآن کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق جو ہے وہ کمیونٹی میں کیوں کام کرنا چاہیے، کس لیے ہمیں پارٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ نکل کے ہمیں اپنا پارٹ ادا کرنا چاہیے، اس پہ سب پہ جی تو وہ سارا اس کے تحت کام کرتے ہیں۔ رائٹر فورمز ہیں ہمارے، ہم لکھتے ہیں، ہمارے پبلش ہوتے ہیں، رسالے پبلش ہوتے ہیں اردو انگلش دونوں میں۔ پھر ایم سی این اے ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے، جو تقریباً 1000 بچے تو ہمارے ایم سی این اے میں اسکولس کے اندر ہمارے صرف مسز آگا میں، اچھا جی بہت تو خوشی کی بات ہے۔ تمام اسکولس میں ہوتے ہیں۔ اور پھر ہمارا لیڈیز کا انسٹیٹیوٹ چلتا ہے، جس میں پھر ہم پورا قرآن تفسیر اور فقہ حدیث ہر ایک ساری ان کو سارے آل کلچرز کو دیکھتے ہو، ٹھیک۔ یوتھ کا پروگرام ہے ہمارا MYN، اچھا، مسلم یوتھ اور نیٹ ورک کے نام سے، اور اس میں پھر بچیاں ہی اپنا ہی تیار کرتی ہیں، اپنے وہی کرتی ہیں، وہی کام کرتی ہیں، وہی انیشیٹ لیتی ہیں، ہم صرف ان کے ساتھ ایک لائزون کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ اور یونٹ بیس پروگرام ہوتے ہیں ہماری مختلف لوکیشن، 10 یونٹس ہیں ہمارے مسز آگا میں، جہاں ہر یونٹ میں ہماری فہم دین کی کلاس ہوتی ہے، جس میں قرآن جو ہے وہ قرآن کی ترجمہ تفسیر اور حفظ وغیرہ، اور ساتھ میں جسے کہتے ہیں نا
नाजरा कुरान पढ़ना, अच्छा नाजरा औरतों का, ठीक 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 वो सिखाया जाता है। सिर्फ लेडीज के लिए है लैला? हाँ, जी, सिर्फ लेडीज के लिए है। और फिर उर्दू का दर्स और इंग्लिश का दर्स और इंग्लिश की क्लासेस यूथ के लिए, या जो औरतें काम करती हैं वो अवेलेबल नहीं है या इंग्लिश ही सिर्फ पढ़ सकती हैं डिफरेंट कम्युनिटी की, उनके लिए भी पूरा एक प्रोग्राम होता है जिसमें पूरा कुरान की इसमें सब बिग तर्जुमा फील्ड है इनकी इकना की। जी जी, इतना की बहुत बड़ी माशाल्लाह फील्ड है जिसमें, माशाल्लाह। और हर फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काम हो इतना रहा है। ज्यादा पता भी नहीं, मुझे इतना डिटेल में नहीं पता था उनके जी बारे जी में। जी शुक्र हुआ अच्छा इस जी प्रोग्राम के हवाले से, इस बड़े मरकज के हवाले से अच्छी चीज का भी पता चला आप जी लोगों जी, को। बहुत बिल्कुल। इसको तकरीबन हो गए 1976 से अच्छा इस जी अपना इकना जो जो है बढ़ता वो ही चला जा रहा है। ऑर्गेनाइजेशन का हुआ था, और उसके बाद इकना सिस्टर यहाँ से पे जो है वो हम तकरीबन 2003 से जो है यहाँ से पे जो है माशा सेपरेट काम कर रहे हैं। पहले हम इकना उसके साथ बस अमेरिका के साथ काम करते अमेरिका थे। जी अच्छा इसलिए जी ठीक है, क्योंकि वहाँ पहले सुना ज्यादा जी था। जी जी जी। तो नाज़रीन अच्छा पता चला मुझे भी कि इकना के बारे में, और मालूम है मुस्लिम हमारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या मुस्लिम कम्युनिटी जो है उनकी लेडीज़ बहुत काम कर रही हैं, और इन महीनों में हमारी ज़्यादा नज़र जाती है उस तरफ। तो इसलिए मैं भी मतलब एक गुनहगार हूँ, लेकिन मैं कह रही हूँ ज़्यादा नज़र हमारी इसी तरफ जाती है कि भाई अल्लाह के नाम पे हम ज़्यादा, अल्लाह हमारे ज़्यादा करीब आ जाता है, कल से कि थोड़ा बहुत शैतान बंद हो जाता है। तो नाज़रीन हम जो है ना यहाँ पर शुरू करेंगे मन्हा से, कि मन्हा आप हमारा प्रोग्राम शुरू करें एक किरत से, जो भी आप पढ़ना चाहें, जो भी आप बोलना चाहें बेटा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون माशाल्लाह। अब राहिला पढ़ेंगे हम। आँख उठी तेरे लिए खुलते हैं लब तेरे लिए आँख उठी तेरे लिए खुलते हैं लब तेरे लिए मेरा जीना मेरा मरना मेरे रब तेरे लिए आँख उठे तेरे लिए मस्जिदे अल्फाज में भी दे रहा हूँ मैं अज़ान मस्जिदे अल्फाज में भी दे रहा हूँ मैं अज़ान मेरा फन मेरा हुनर मेरा अदब तेरे लिए आँख उठे तेरे लिए कैसे हो सकता है मुझसे मुनहरिफ एक सांस भी कैसे हो सकता है मुझसे मुनहरिफ एक सांस भी वक्फ मैंने कर दिया है खुद को जब तेरे लिए वक्फ मैंने कर दिया है खुद को जब तेरे लिए आँख उठे तेरे लिए खुल
आँख उठी तेरे लिए। सुभान बेशक अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी हम थी। तो नाजरीन अब हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम। रायला ने बहुत अच्छी नात भी पढ़ी। तो अब लैला से पूछना चाहूँगी कि लैला, इतना बड़ा महीना शुरू हुआ है, तो आप हमें सिर्फ हमारे एक जनरल नॉलेज के लिए ये बता दें कि रमज़ान का मकसद क्या है, रमज़ान क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, अदद ख़ल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। जी, आपने मुझसे पूछा समीना रमज़ान का मकसद क्या है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर जो है ना हमें कुरान में ही रमज़ान का जो है वो मकसद बयान कर दिया है। और वो मकसद जो है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह बकरा की आयत में जो है वो बयान किया है। और आयत क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम पर लिख दिए गए हैं, यानी कि फ़र्ज़ कर दिए गए हैं रोज़े, जैसा कि लिख दिए गए थे उन लोगों पर जो तुमसे पहले थे। क्यों? इसलिए लअल्लकुम तत्तकून, के हो सकता है कि तुम तकवा हासिल कर लो। अब यहाँ पे जो रमज़ान का मकसद जो हमारे सामने वाज़ेह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कर दिया कि हम पे रोज़े इसलिए फ़र्ज़ कर दिए गए कि वो हम हो सकता है हम तकवा की तरफ जो है वो राग़िब हो जाएं और हमारी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जो हो। और ईमान वाला जो है वो हो, सिर्फ़ इतना ही काफ़ी होना चाहिए उसके कि अल्लाह ताला ने जब उसको किसी किस्म का कोई हुक्म दिया है तो वो फ़ौरन उस पे जो है ना वो अमल कर ले। और अल्लाह सुब्हानहू तआला चूँकि अपने बंदे की फ़ितरत से वाकिफ़ हैं और उनको मालूम है, इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर नाज़िल किए गए। तो क्योंकि उसको पता है वो कहेगा शायद मुझी पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहैसियत मुसलमान ही सिर्फ मुझे पे जो है रोज़ों की सख्ती है या मुश्किल है, ऐसा नहीं है। हर सारी कौमों के ऊपर जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो रोज़े फ़र्ज़ किए थे और उस यही बात है कि तक चल रहे हैं और सिर्फ जी अभी वो चल रहे हैं। तो सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं है, बिल्कुल सारी कौमों के ऊपर अल्लाह ताला ने रोज़े और नमाज, उनका एक तरीका मुख्तलिफ है लेकिन सारी शरीयतों में जो है नमाज, रोज़ा, ज़कात इबादत की जो है वो उसी तरह है। तो इसलिए किस लिए अब रोज़े नाजिल किए गए, तो वो हम रमज़ान के लिहाज से जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगली आयतें इसमें सूरह बकरा में बयान की हैं उसमें सारी ये बात क्लियर हो जाती है। तो जब वो उसको देखते हैं, उन आयात को देखते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि शख्सियत की तामीर के लिए एक्चुअली रोज़ा जो है वो नाजिल किया गया है। और फिर हमारी तरबियत के लिए रोज़ा जो है वो हम पर फ़र्ज़ किया गया ताकि हम अपने आप को, अपने नफ्सों की तरबियत कर लें। और दूसरी चीज़ है हमारे नफ्स के तज़किये के लिए भी रोज़ा है कि हम अपने आप के, हमारे अंदर एक ज़ब्त होना चाहिए नफ्स के, हमारे अंदर एक कंट्रोल हमारे अपने उस पे होना चाहिए। तो उस कंट्रोल को मतलब उस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। सो उस प्रैक्टिस के करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक मंथ जो है हमारे लिए स्पेसिफिक कर दिया है ताकि हम उसमें लग के वो प्रैक्टिस कर लें, तो वो पूरा जो है ना बाकी के जो है पूरा साल जो है वो हमारा जो है उसी के अंदर जो है वो इंसान अगर नफ्स पे काबू कर लेगा, सीख जाता है, तो बहुत से गुनाहों से बच जाता है। जी। तो रोज़ा जो है तरबियत और तज़किया, ये दो चीज़ें हैं, इसका बेहतरीन निज़ाम है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तमाम उम्मतों के लिए लाजिम करार दिया। और इसीलिए जो है और फिर उसके बाद जो है इस तरबियत के गुज़रने के बाद हमें मौका दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि हम अल्लाह की रज़ा के मुताबिक जब ज़िंदगी गुजारें तो फिर हम आखिरत में उसके उस इनाम के मुस्तहिक बने जिसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम को जब ज़मीन पर उतारा था तो उसी वक्त उस इनाम का वादा किया था। अगर तो तुम जो मेरे हुक्मों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहे तो ना तुम्हें कोई गम होगा, ना ही तुम्हें जो है वो कोई परेशानी होगी। तो ये जो चीज़ है ना, तो इस चीज़ को, सिस्टम को डेवलप अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है वो कुरान के ज़रिए से जो किया है। तो लैला आप बताइएगा कि रमज़ान हमें कैसे गुजारना चाहिए?
دیکھیں رمضان تو جس طرح ابھی میں نے آپ کو کہا نا تقویٰ کے حصول کے لیے، اچھا سب سے پہلے تھوڑی سی بات اس بات کو سمجھ لیں کہ ایکچولی تقویٰ ہوتا کیا ہے. سم ٹائمز لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک حلیے کا نام تقویٰ ہے. ایسا نہیں ہے. تقویٰ ایک کیفیت کا نام ہے، ایک احساس کا نام ہے. اور وہ احساس اور کیفیت کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس، کہ ہمیں اس چیز کا کہ وہ البصیر ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، السمیع ہے، وہ ہمیں سن رہا ہے، الخبیر ہے، وہ ہماری ہر دل کی چھپی ہوئی باتوں سے بھی باخبر ہے. تو یہ تمام کا تمام جو احساس ہے نا، یہ ایکچولی تقویٰ ہے. اور یہی چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا اسی چیز کو ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اسے احساس کو پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد سے پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر جب یہ چیز ایک دفعہ ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اس کے لیے پھر ہماری زندگی جو ہے نا پھر بڑی شعور کی زندگی ہوتی ہے، ایسی لاشعور کی زندگی ہوتی ہے. بہت بڑی بات تو وہ شعوری زندگی جو ہوتی ہے، چاہے ہم کوئی بھی کام کریں، ہم کسی بھی فیلڈ میں ہو، ہمیں وہ شعور ہو کہ ہم نے یہ زندگی یا یہ دنیا کی زندگی جو ہے اس کو ہم نے کس لیے اس میں سے وہ چیز حاصل کرنی ہے جو ہماری آخرت کے لیے فائدہ مند دے دے. بالکل بہت. تو یہ جو چیز ہے نا تو اس میں جو ہے ہم دنیاوی فائدہ نہ دیکھنا چاہیے. جی دنیاوی فائدہ نہ ہو. اور اس میں پھر یہ ہے کہ کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو پیدا کیسے کریں. تو اس کے لیے ہے کہ ہمیں دو چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، اللہ کا ڈر اور اللہ سے محبت. یہ دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمیں تقوی کے لیے جو ہے وہ رمضان کا مقصد یہی ہے اس کے حاصل کرنے کا. تو دو چیزیں کیسے پیدا ہوں گی کہ جب ہمیں آخرت کا یقین ہوگا، قرآن میں ہے بالکل، اور اللہ کی نعمتوں پہ شکر کرنا، ہمیں احساس ہوگا اس کا. جب ہم شکر کریں گے نا تو جتنا ہم نعمتوں کا احساس کرتے چلے جائیں گے، جتنا اس کا شکر ادا کرتے چلے جائیں گے، ہمارے اندر گریٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ بڑھتا چلا جائے گا. بالکل. اور جب وہ بڑھے گا نا تو ہمیں اللہ سے محبت ہونی شروع ہو جائے گی. اور جب وہ محبت ہوگی تو پھر وہ چیز جو ہے نا وہ پھر ہمیں انشاءاللہ جو ہے وہ تقوی کی طرف لے کے جائے گی. اور رمضان کو ہم یہی چیز ہے نا کہ اللہ پہ آپ بھروسہ زیادہ کرو، اللہ پہ بھروسہ کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کو ہر چیز میں شامل کرو، چاہے تو سمجھ میں آئے نہ آئے لیکن اس کا شکر تو ادا کرتے رہو ہر وقت. نعمت ہی ہے نا. دیکھیں آپ اس کو اسی طرح دیکھ لیں نا، آج ہم بیٹھے ہیں اس میڈیا کے اس سے کے ذریعے سے ہم تمام مسلمانوں تک پہنچ رہے ہیں، ہم اپنی بات پہنچا رہے ہیں. یہ بھی اللہ کا بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ان چیزوں کے لیے چوز کیا ہے. بالکل ہمارے اندر وہ احساس ہے کہ ہم اس چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. تو یہ اس لیے جو ہے نا وہ یہ جو احساس ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ احساس کیسے ہوگا یا کس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا، تو اس میں پھر قرآن میں غور کرنا رمضان میں بہت اہم بات ہے کہ ہم قرآن میں غور کریں، پڑھیں، اس کو مطلب سے بھی پڑھیں. جی ایک ہوتا ہے نا سمینہ، ایک ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں جوش میں، مطلب ہم سپارے ختم کرتے ہیں، ہم قرآن ختم کرتے ہیں، ناظرے سے قرآن پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم نے اتنے سپارے ختم. اس میں میسج کیا ہے؟ اس میں میسج کیا، اور وہ میسج تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے چاہتے کیا ہے. بیٹھ کے نا ہمارے پاس ایک ٹائم پیریڈ ہونا چاہیے جس میں ہم بیٹھ کے یہ غور کریں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. بالکل. تو میرا اس کا کنیکشن کیسا ہے. بالکل. میں اس کے ساتھ کنیکشن بلڈ اپ کرنے کے لیے نا تو اس کی قرآن کی آیتوں میں غور کرنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری. تو وہ تدبر جو ہے نا، اور اس کے لیے جو ہے وہ سیدھی سی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے شروع میں ہی کہہ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو متقین کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے لسٹ دے دی متقین کی. اور وہ متقین کی لسٹ کیا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو چیز نماز کو قائم کرتے ہیں، مینس کہ جس طرح نماز اسکیجولڈ ہے اسی طرح اپنی لائف کو بھی اسکیجولڈ کرتے ہیں. بالکل. اور پھر اس کے بعد چوتھی چیز کیا ہے کہ وہ جو اللہ نے اتارا ہے اس کے اوپر جو اس سے پہلے اتارا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا ہے، اور جو اس سے پہلے اتارا ہے، یعنی کتابوں پر، رسولوں پر، سب پہ جو ہے وہ ایمان رکھتے ہیں. اور پھر آخرت کا یقین رکھتے ہیں. اصل چیز تو جی بالکل ایمان کے ساتھ ہر جگہ پہ بالغیب پہ ایمان ہے، ہر جگہ پہ ایمان ہے، لیکن آخرت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقین کا لفظ استعمال کر دیا، یوقنون. تو اگر یقین جب ہوتا ہے تو پھر ہی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے لیے جو چیزیں بیسک ہے ہم مسلمانوں کا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو. جی اللہ ایک ہے،
خدا ایک ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں, جی تو ان کی سنتوں پہ چلو, جی اللہ پہ بھروسہ. اور میں سمجھتی ہوں, میں جانتی ہوں ہم سب اللہ کو جانتے ہیں, ہم سب مسلمان ہیں, ہم اللہ کو مانتے بھی ہیں, سب حضور کو بھی مانتے ہیں, لیکن ایک بات ہوتی ہے ماننا, ایک بات ہوتی ہے عمل کرنا. رائٹ, جی ماننے کو تو ہر کوئی مانتا ہے, لیکن عمل کرنے کے لیے بھی جذبے چاہیے ہوتے ہیں. اس جی پہ بھی آج کل کے دور میں بہت مشکل ہو جاتا ہے, کبھی جی کبھی ایسے دورائے پہ آ جاتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ادھر دیکھیں یا ادھر پوچھیں. اتنے زیادہ بولنے والے, اتنے زیادہ بتانے والے ہوتے ہیں کہ آدمی کبھی کبھی خود کنفیوز ہو جاتا ہے. جی جی جی, رائٹ, تو اسی لیے تدبر بہت ضروری ہے. بالکل. تو ناظرین, میں بڑا اچھا لگ رہا تھا, انہوں نے بتایا ہمیں کہ رمضان کیا ہے, اور رمضان کا میرا یہی پوچھنے کا مقصد تھا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے, جو کہ ہم سب کو پتا ہے رمضان کا مقصد کیا ہے, لیکن آج ایک ڈیٹیل سے پتا چلا کہ تقویٰ, بھروسہ, اللہ سے ڈر. رائٹ, گل. تو اس کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا سا چاہوں گی کہ ایک دفعہ اور میں رائلہ کو تھوڑا سا ان کو بھی میں بریک دوں, تو آپ ایک نعت بھی. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. عطا کیا مجھ کو درد الفت, کہاں تھی پرخطا کی قسمت, میں اس کرم کے کہاں تھا قابل, حضور کی بندہ پروری ہے, سب تمہارا کرم ہے آقا, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. بشیر کہیے, نذیر کہیے, انہیں سراج منیر کہیے, جو سر بسر ہے کلام ربی, جو سر بسر ہے کلام ربی, وہ میرے آقا کی زندگی
सब तुम्हारा करम है आका, ये सब तुम्हारा करम है आका, कि बात अब तक बनी हुई है। सुभान अल्लाह। तो नाजरीन अब हम यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आते हैं और दोबारा जो है इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और लैला से सवाल जवाब करते हैं थोड़े से। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है प्रोग्राम। रायला ने बहुत अच्छी नात भी पढ़ी। तो अब हम दोबारा से आते हैं लैला के पास और लैला से मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। गुल, आप कुछ पूछना चाह रही थी? अब लैला आप हमें बताइए कि हमारे नबी पाक जो हैं वो रमज़ान कैसे गुजारते थे? जी गुल, इस पे ना मैं आपके साथ ना कुछ हदीस शेयर करती हूँ और साथ में, ताकि हम पता चल सके। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में आपकी सखावत जो थी ना वो बहुत बढ़ जाती थी, और हज़रत जिब्राइल हर रात आपके पास आते और कुरान पढ़ते और सुनते थे। तो इन दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज़ चलने वाली हवा से भी ज़्यादा फयाज हो जाते थे। तो इतनी फयाजी जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के अंदर जो थी वो बहुत फयाजी से जो है वो सखावत जो थे वो बहुत करते थे, सखी बहुत हो जाते थे। और रमज़ान के फिर आखिरी अशरे में एतकाफ़ जो है वो ज़रूर फरमाते थे। फिर हज़रत आयशा का बयान है कि रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को ज़्यादा से ज़्यादा जाग कर इबादत करते और अपने घर वालों को भी जगाते थे। अच्छा। उसके लिए जी, तो पूरी उसके फैमिली के साथ ना, और यूँ और पूरे जोश और इन्हमाक के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करते थे। और उसमें यही बात है ना कि दुआ में कि मैं हदीस का मफ़हूम मैं आपके सामने रखती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रमज़ान में अर्श उठाने वाले फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि तुम अपनी इबादत छोड़ दो और रोज़ादारों की दुआओं पर आमीन कहो। अच्छा, माशाल्लाह। इसलिए रमज़ान के अंदर ना, रमज़ान में हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से ना अपने लिए जो कुछ मांगते हैं ना, स्पेसिफिक हो के खास करके कि मुझे अपने काम सोच के रखें कि हम दुआ उसके लिए ना पूरी मांगेंगे, स्पेसिफिक होकर उससे दुआ, मतलब अल्लाह से जकड़ के। जी कि हमें मतलब अगर फर्ज करें कि मुझे जिस तरह हम क्या चाहते हैं ना, जिस तरह हमने कुछ लेना होता है तो हम मनवाना होता है या आपने कुछ करना होता है तो आप मतलब बिल्कुल फोकस्ड होते हैं ना। तो फोकस्ड होके दुआएं करें कि हाँ मैंने रमज़ान का महीना, अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरी दुआओं को ज़रूर कबूल करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें जो है वो ज़रूर, और अल्लाह से हमेशा अच्छी उम्मीद ही होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला दुआ ज़रूर जो है वो कबूल करेंगे मेरी, तो वो करें। और उसमें भी यही होता है ना, दुआ मांगो, दिल से मांगो, अगर तुम्हारे हक में बेहतर होगी तो वो ज़रूर पूरी करेगा। जी ज़रूर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में कह दिया ना कि वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब कि जब सवाल करें आपसे मेरा बंदा मेरे बारे में, तो बेशक उनको बता दीजिए कि बेशक मैं बहुत करीब हूँ। मतलब हम कहते हैं शहरक से करीब है। जी। तो फिर उसके बाद अगली है उजीब दावत दाआ इज़ा दाआन फल यस्तजीबू ली वल युमिनु बी लअल्लहुम यरशुदून। मुझे ये आयत इतनी खूब, मतलब इतनी दिल को लगती है ना कि क्या है कि मैं कबूल करता हूँ पुकारने वाली की पुकार को, कि जब भी वो मुझे पुकारता है। तो यही बात है कि हम उसको पुकारें इस रमज़ान के अंदर ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है। लेकिन मैं एक जहाँ छोटी सी डिस्क्रिपेंसी करूंगी या बीच में बोलना चाहूंगी कि आजकल जो है, आप क्या समझते हो कि रमज़ान को लोग ज़्यादातर मेलों में और फेस्टिवल्स में नहीं गुजार देते? यही बात है कि ये हमारा जो हम ना वक्त बहुत ज़ाया कर, बहुत, और वक्त का सवाल हमसे आखिरत में किया जाए। अच्छा, कि हाँ, जो सवाल किए जाएंगे कि वक्त का, आपने अपना वक्त कहाँ गुजारा, जवानी कहाँ गुजारी, अपना माल कहाँ जो है वो खर्च किया, कहाँ से आया था, कहाँ पे खर्च किया। तो ये हम जो है ना, हम समझते हैं ये बहुत हल्की सी चीज़ है, चलो 5 मिनट लेट हो गए, 10 मिनट लेट हो गए। ऐसा नहीं है, वक्त जो है ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और दुनिया का वक्त जो है ना, आप स्कॉलर सब कहते हैं कि क्लास अटेंड किए थे तो उसमें स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर हम दुनिया के वक्त के साथ उसको करें तो इंसान की ज़िंदगी सिर्फ 20 सेकंड की ज़िंदगी बनती है। अल्लाह के 50,000 साल का, जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में दिन कहते हैं। तो अब उस हिसाब से देखें तो हम कि देखें कितना कीमती है, उसी में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमारी जन्नत और जन्नम का इंशाल्लाह जो है वो फैसला करना है।
بالکل. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں انشاءاللہ اگر ہم امید رکھتے ہیں اللہ سے تو پھر تو ہمارے لیے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک لمحہ، سیکنڈ بھی نہیں کہنا چاہیے، لمحہ کہنا چاہیے. اس لیے اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو، قرآن جی، شریف پڑھو، عبادت زیادہ کرو. اللہ سے تعلق بلڈ اپ ہونا چاہیے. مطلب خیرات دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، قرض دو، مطلب قرض حسنہ جسے کہتے ہیں. اچھا. یہ نہیں کہ کسی کو وہ دے دیں، نرمی کا سلوک کریں. اپنے مواسات کا مہینہ ہے، نرمی کا سلوک کر لیں لوگوں کے ساتھ. کام کرنے والے ہیں تو ان کو چھٹی دے دیں جلدی سے، ان سے رحم دلی کا سلوک کریں. پھر اس کے بعد یہ ہے چھوٹے بڑے سے اچھے پیار محبت سے بولیں، جھگڑا نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی تم سے لڑتا ہے رمضان میں تو کہہ دو کہ میں روزے سے ہوں. اچھا جی، تو مطلب جھگڑے سے پرہیز کریں. تو اپنے نفس کو جو ہے قابو میں رکھیں. اور پھر رمضان کے آخری عشرے کی میں جو دعا ہے وہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ والی دعا جو ہے وہ کرتے رہیں، اپنی عافیت مانگتے رہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس چیز کو جو ہے ہر وقت جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت کے لیے دعا مانگتے رہیں. اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کو توبہ کرتے رہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توبہ کو ضرور قبول کرتا ہے. اور توبہ کرنے والا بندہ جو ہے اللہ کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف پلٹ آئے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ رمضان کے اندر تو بہت ضروری ہیں جو ہم ان چیزوں کا دھیان رکھیں. اب قرآن پڑھنا ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے باقاعدہ. اور گھر میں مطلب جس گھر میں بچے ہیں وہ چھوٹی سی ایک جگہ بنا لیں، وہاں پہ ایسا بنا لیا ماحول بنائیں، جگہ بنائیں کہ ہم اسپیشل اس میں بیٹھیں گے. بچوں کو دیکھیں، ہم اس کینیڈین سوسائٹی میں رہتے ہیں تو اس سے پتہ چلے گا کہ بچوں کو بھی اس چیز کی مہینے کی اہمیت کا احساس ہو. پتہ چلتا ہے. ہم اپنا رمضان کی تیاری میں ہم اپنے گھر کو جو ہے وہ پہلے سے اپنے کام کر کے رکھیں، گھر کو سجائیں. ہم بھی بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم بھی انتظام کریں. اور اس میں یہ ہے کہ ہم نے اس دفعہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک کمرے کو جو ہے وہ ایک جو ہے پورا جو ہے وہ اس میں نماز کا اور وہ اس کا ایک اہتمام کریں گے، جانواز بچھائیں گے، اس کو ہم ڈیکوریٹ بھی کریں گے رمضان کے حوالے سے. ویسے لیلا کووڈ نے ہمیں یہ بھی بہت اچھا لیسن دیا ہے نا. کووڈ میں یہ بہت زیادہ لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. لاسٹ ایئر بہت ہوا تھا نا 2 سال سے. تو اور ہم نے نہیں، ہم اصل میں ہم جب MCN میں بچوں کو انکریج کرتے ہیں ہر سال رمضان میں، نہیں اسی طرح کہ آپ ضرور اس کو کریں اور بچوں کے ساتھ سٹوریز شیئر کریں پروفٹس کی جو ہے وہ اس مہینے میں خاص ایک ٹائم مقرر کر لیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ اس میں جو ہے قرآن کو 2 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے دہرایا تھا. ہم قرآن کو جو ہے وہ پڑھیں، اس کو جو ہے اس میں غور خوص پہ تو ہم نے پہلے ہی بات کر لی. پھر شوق سے پڑھیں. ہم اپنی تجوید ٹھیک کرنا چاہیں، ہم کچھ صورتیں یاد کر لیں، صرف ہمارا فوکس ہونا چاہیے کہ 1 مہینہ ہمیں ملا ہے تو 12 مہینے ہم دوسری چیزیں 11 مہینے کرتے ہیں. 1 مہینہ تھوڑا سے اللہ کو زیادہ ٹائم دے دو. جی آپ دیکھ لینا، میں نے آپ کے پاس 3-4 چیزیں بتائی ہیں کہ ہم نے ضبط نفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے قرآن پہ غور کرنا ہے، ہم نے دعا کا اہتمام کرنا ہے، اور ہم نے جو ہے اپنا لوگوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو ہے جو انہوں نے جس طرح سے رمضان گزارا ہم نے اس طریقے سے جو ہے وہ رمضان کو گزارنا ہے. اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ ہم سے کیا مسٹیکس ہوئی ہیں اور ہم نے اس کو جو ہے وہ کس طریقے سے ہم ٹیک کریں گے. تو یہ اللہ میاں ہم کو نیک ہدایت دے. جی اللہ میاں ہماری دعاؤں کو قبول کرے، اللہ میاں ہماری عبادات کو قبول کرے، ہمیں اس قابل کرے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف توجہ دیں اس مہینے میں خاص طور پر. مطلب یہ مین ایک بچوں کو بھی بتانا چاہیے، ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن شریف کا خالی وہ نہیں ہے، تھوڑا سا اس پہ غور بھی کر لو، جو آیتیں تمہیں اچھی لگتی ہیں اس کا بارے میں سمجھو. جی روز میں اس میں تو آپ نا ہمیں ایٹ لیسٹ روز کا صبح کا ٹائم، فجر کے بعد کا ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سورج نکلنے تک رکھنا چاہیے. اور ہم اس میں جو ہے کوئی بھی اپنی آیات کو لے کے اس کو تفسیر سے بیٹھ کے تفسیر سے اس میں سے ہم کوئی بھی تفسیر چوز کریں اور اس کے مطابق جو ہے وہ پڑھ لیں اس کو. تو میرے خیال سے ناظرین آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا، کیونکہ ابھی بھی ہمارا پہلا سیشن ہے رمضان کا، اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ تھوڑا بہت ہمارے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ تقویٰ رمضان کیا ہے، تقویٰ کیا، اور پھر رمضان کس طریقے سے گزارنی چاہیے. تو آپ نے بہت اچھا ہمیں سمجھایا. سب کو میں سمجھتی ہوں کہ سب کو پتا ہے لیکن کرنے کی دیر ہے. کیا بولتے ہیں جیسے یہ ریفریش، جیسے ہم پہلے بھی کہتے ہیں کوئی بات بار بار تو اور جذبہ اور ایک وہ احساس. اور اللہ میاں ہم لوگ کو کرنے کی توفیق دے. کل کبھی نہیں آتی،
رائٹ. صحیح بات کل ہے, کبھی نہیں آتی. آج اگر آپ آج ارادہ کر لے ہو تو کل سے شروع کر دو یا ابھی سے شروع کر دو پریکٹس. اس لیے بتا ہے اس سے شعبان کا مہینہ اور یہ ایسے ہی مہینے ہیں جو آپ کو پریکٹس کراتے ہیں کہ آپ رمضان تک پہنچو تو آپ تھوڑے تیار ہو جاؤ. رائٹ. تو میں ایک چیز بہت شیئر کرنا چاہوں گی کہ ہر گھر میں نا ایک باکس بنا لینا چاہیے. اس میں بچوں سے اپنے کوئی جو ہے نا اللہ کے نام پہ ضرور صدقہ نکلوائیں. انفاق کی عادت جو ہے نا بچوں میں پھر اس طرح پڑتی ہے. بڑے چھوٹے سب ڈالیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے کہ وہ بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو صدقہ خیرات کیا کرتے تھے. بالکل, بہت اچھی بات ہے. اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ ہر طریقے کی برائی جو ہے نا وہ گھر میں اگر پہلے آپ صدقہ ڈال دیں شروع میں تو ساری برائی کو صدقہ کھا جاتا ہے. رائٹ. ہر پریشانی کو صدقہ کھا جاتا ہے. تو ناظرین یہ سیشن ختم ہونے والا ہے, تو جاتے جاتے میں رائلہ سے کہوں گی کہ ہمیں نعت سنا دیں تاکہ ہمارا پروگرام اسی پہ ختم ہوگا, اور پھر ہم جو ہے نا اس کے انشاءاللہ اگلے ہفتے نئے مہمان کے ساتھ رمضان پر ہی گفتگو کریں گے, اس رمضان کی اہمیت پر ہی بات کریں گے انشاءاللہ. تو اب ہم راحلہ سے سنتے ہیں نعت اور پھر ہم اسی پر ختم کریں گے. ایک سیکنڈ, اس سے پہلے میں میں آپ کو بہت بہت شکریہ ادا کروں. آپ اقنا سے اسپیشلی آئے, آپ کا بھی شکریہ ادا کر دوں, اور بچی کا بھی. ہاں, کہ آپ جو ہے نا اتنی اچھی آپ نے قرات پڑھی اینڈ کیپ اٹ اپ. اوکے. اور اپنا سمینا لیلا جو ہے وہ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں آ چکی ہیں. ہاں بالکل, لیلا نے, کیونکہ میں نے اس کا اس لیے کہا کہ لیلا کا ماشاءاللہ لیلا ڈیکور کا بھی ہے, اور آج وہ اقنا کی طرف سے آئی تھی تو میں نے کہا چلے آج ان کو اقنا کے حساب سے بولتے ہیں ہم لوگ ان کو زیادہ. ٹھیک ہے, بہت سے لوگ جانتے ہیں ان کو. چل لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد اور میرے ساتھ ہیں گل, اور ہم آج اپنا پروگرام لے کر آئے ہیں باتوں ہی باتوں میں.